بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری بکر حیات ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم قاعدے کے سبق نمبر 3 کا آغاز کریں گے، اور یہ ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ یہ دیکھیں، یہ والے سارے حروف کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ان تمام حروف کے اوپر جو مدیں ہیں نا، یہ ساری مدیں، ان تمام مدوں کو کہتے ہیں مد لازم۔ جن جن حروف کے اندر شد آ رہی ہے ان کو کہتے ہیں مد لازم مثقل، اور جن حروف میں کوئی شد نہیں آ رہی ان کو کہتے ہیں مخفف۔ بعض لوگ عجیب سے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں سنا ہے، میں نے فلاں سنا ہے۔ میں سنی سنائی باتوں پہ توجہ نہیں کرتا بھائی، میں نے جو پڑھا ہے یا جو مجھے پڑھایا گیا ہے میں اسی کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ والی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے خلاصۃ التجوید، اور یہ قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں، اس سے پہلے بغیر حوالے کے میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ویڈیو کے نیچے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بندہ ان کو کیا کہے، اور اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے اور میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ عجیب بات ہے، جو پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا۔ قاری صاحب آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، جو میں پڑھا رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حرفی مثقل اور حرفی مخفف، کلمی مثقل کلمی مخفف والی اگر آپ نے تجوید پڑھی ہے تو آپ نے یہ بحث ضرور پڑھی ہوگی۔ تو حرفی مثقل کسے کہتے ہیں؟ جن حروف کے اندر تشدید آ رہی ہوتی ہے، اور حرفی مخفف ان کو کہتے ہیں جن میں کوئی تشدید نہیں ہوتی۔ اور حرفی مثقل، حرفی مخفف، پورے قرآن کے اندر یہ والے جو کلمات ہیں نا، یہ ہر صورت کے شروع میں ہمیشہ آتے ہیں، کسی صورت کے درمیان میں نہیں آتے۔ تو یہ باعث برکت ہیں، یہ تقریباً پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بندہ کسی میدان میں بھی اترتا ہے اگر یہ حروف بندے کو یاد ہو، بندہ ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کو زبانی یاد کر لینا یہ موجب برکت ہے، اور ان کی جو مقدار ہے وہ 6 الف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 الف کدھر لکھی ہوئی ہے؟ یہ لکھی ہوئی ہے بھائی، یہ دیکھیں۔ بعد میں الٹی سیدھی تبصرے میری ویڈیو کے نیچے نہ کیا کرو۔ اچھا، اگر کسی جگہ پہ کوئی تھوڑا سا شک و شبہ ہو نا، تو چیزوں کو خود تلاش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی محنت کے اوپر ہم پانی پھیرنے والے بنے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ طول کی مقدار دیکھیے، یہ طول کی مقدار لکھی ہوئی ہے بھائی، یہ دیکھیں 6 حرکت، ٹھیک ہے۔ 6 حرکت کا مطلب 6 الف، اور یہ دیکھیں یہ مد لازم کی چاروں قسموں میں طول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ تو اب تبصرہ کرنے سے پہلے یا الٹی سیدھی باتیں یا سنی سنائی باتیں کرنے سے پہلے ان حوالہ جات کو غلط کیجئے گا۔ اس کے بعد اب میں جو بھی پڑھاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا کدھر کدھر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھیں، ان سب کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے اندر تشدید ہے ان کو مثقل، اور جن میں کوئی شد نہیں ہے ان کو مخفف۔ اب ان کو 6 الف لمبا کرنے کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، آئیے۔ اب یہ دیکھیں، اس کے اندر جو شد ہے نا، شد کا مطلب ہے غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم اور نون کے اندر ہمیشہ جیسے اگر یہ مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے نا، تو ایک مقدار غنہ کی ہوگی اور 6 الف مقدار اس مد کی ہوگی، کلمی مثقل کی، تو یہ 7 الف مقدار اس کے اندر ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ ابھی میں پریکٹس کروں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ اتنا لمبا لمبا کھینچ رہا ہے، لیکن جس وقت بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ مدیں کچھ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آئیے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے ان مدوں کا، کیونکہ قرآن کا ایک حسن ہے، ہر بندہ خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، تو جیسے ہی 6 الف مد ہوتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے ابھی تک آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہاں سکھانے کے لیے یہ اس طرح انگلیوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ کس طریقے سے؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ الف لام میم، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد، 6 الف لمبا کرنا ہے، اس کو 7 الف لمبا کیا کیونکہ اس میں غنہ بھی تھا۔ الف لام را الف لام میم
را ہر وقت پڑھ پڑھ کے مشق کر کے میرا تھوڑا سا گلا آج کل خراب ہے، بہرحال اس میں گلے کا کوئی سروکار نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے، جو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس طرح ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کاف ہا یا عین صاد، جتنی دیر میں 6 انگلیاں کھلتی ہیں نا اتنی دیر میں ہم نے ان کو کھینچنا ہے۔ اب میں بغیر انگلیوں کے آگے پریکٹس کروانے کی کوشش کروں گا، ذرا توجہ کیجیے۔ طه طاسیم میم، طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون، اس کو پڑھنا ہے نون، اس کو نون، یہ مجہول ہے، نون، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ جس وقت بندے کے حروف درست ہو جائیں تو قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے نا وہ تقریباً تمام حروف بندے کے درست ہو جاتے ہیں۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے، آپ کی دعاؤں کا طلبگار قاری ابوبکر حیات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔